الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج مختصراً سفر کے مہینے کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم، دوسرا مہینہ سفر، جس کو سفر المظفر کہتے ہیں۔ اس مہینے کے بارے میں اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں بہت سی عجیب و غریب قسم کے توہمات اور خیالات پائے جاتے تھے، اور جاہلیت جدیدہ میں یعنی آج کے دور میں بھی اس کے متعلق مختلف قسم کی توہم پرستیاں، خیالات اور عقائد پائے جاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آج کے دور میں جو توہم پرستیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے چند کا میں ذکر کروں گا، اور اس کے متعلق سفر کے مہینے کے متعلق جو دو تین باتیں ہیں وہ بھی عرض کروں گا۔ سفر کے مہینے میں ماہ سفر میں ایک چیز بڑی مشہور ہے، 13 تیزیاں۔ 13 تیزیاں کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا مرض الوفات تھا، جس میں آپ کا وصال ہوا، جس مرض میں، تو یہ بیماری سفر کے پہلے 13 دن آپ بیمار رہے، تو اس وجہ سے ان دنوں کو نہایت منحوس سمجھا جاتا ہے، نہایت بے برکت سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات سفر کے مہینے کے آخر میں شروع ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 13 دنوں میں بیمار نہیں رہے۔ پھر اسی طرح سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کیا جاتا، کوئی بھی کاروبار وغیرہ نہیں شروع کیا جاتا، اور سفر کے مہینے میں اس کے آخری بدھ کو ایک عید کے طور پر منائی جاتی ہے، کوئی میٹھی چیزیں بنائی جاتی ہیں یا قرآن خوانی وغیرہ کی جاتی ہے۔ اور مشہور یہ ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بدھ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا جو آخری بدھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا ملی تھی، حالانکہ سفر کے آخر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی تھی۔ تو یہ چند باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ سفر کا مہینہ جاہلیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت قدیمہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، بے برکت سمجھا جاتا تھا، اور وہ لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ اور کوئی بھی کاروبار کرنا، کوئی بھی اچھا کام کرنا، اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ایک بات تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، اسلام میں کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ انسان پر جتنی پریشانیاں آتی ہیں، جو کچھ آتا ہے، اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا، قل کل من عند اللہ، وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ اس دنیا میں اچھا یا برا ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر قسم کی اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا شروع کر دیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں شادی بیاہ ہوگی اور تو شادی بیاہ قائم نہیں رہیں گے، اس مہینے میں شادی ہوگی، شادی قائم بھی رہی، اولاد نہیں ہوگی،
اولاد ہو بھی گئی تو اولاد اچھی نہیں ہوگی، بری ہوگی۔ میں اس کی مثال دوں گا آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ام المؤمنین سیدہ صفیہ، حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن 7 ہجری میں صفر کے مہینے میں ہوا۔ بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور آپ کی جو زوجہ مطہرہ ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جوڑے سے خوش قسمت جوڑا کون ہوگا؟ اور پھر ایک روایت کے مطابق سیدنا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنت میں عورتوں کی سردار سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایک روایت کے مطابق صفر کے مہینے میں ہوا۔ آپ سے زیادہ خوش قسمت جوڑا اس دنیا میں کون ہوگا؟ پھر آپ کی اولاد بھی ہوئی، اور اولاد بھی کیسی ہوئی؟ سیدنا حسین اور حسن جیسی ہوئی۔ اور پھر کہا کہ اس مہینے میں اگر جس کی شادی ہوگی اولاد ہو بھی گئی تو نیک نہیں ہوگی۔ کیا حضرات حسنین سے زیادہ بھی کوئی نیک ہوگا اس دنیا میں؟ اس لیے یہ بالکل من گھڑت عقیدے ہیں۔ میں نے بات بتا دی، اسلام میں کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی چیز منحوس نہیں ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف بتا دیا، لا عدو ولا طیر ولا سفر ولا سفر، سفر کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی سفر بھی عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، جس طرح ربیع الاول ہے، شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، جس طرح باقی پورے سال کے 12 مہینے ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک مہینہ ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں نہ سفر کرنا باعث ثواب ہے، نہ سفر سے رک جانا باعث ثواب ہے۔ اس مہینے میں نہ شادی کرنا باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے، اور نہ شادی سے رک جانا یہ باعث برکت ہے اور نحوست سے بچ جانا ہے۔ نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے، عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ۔ اس لیے اس مہینے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، جتنی بھی ساری تفصیلات بیان کی جائے گی تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ اس مہینہ کا نحوست کے ساتھ، بلکہ کسی بھی مہینے کا، کسی بھی دن کا، کسی بھی وقت کا، کسی بھی چیز کا نحوست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نحوست کچھ بھی نہیں ہے، کسی چیز کی نحوست نہیں پڑتی۔ نحوست اگر پڑتی ہے تو انسان کے اپنے گناہوں کی پڑتی، انسان کی اپنے گناہوں کی۔ جب انسان گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے، جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی نحوست پڑتی۔ جس طرح ایک روایت میں فرمایا کہ جہاں گانا باجا ہوگا، جہاں موسیقی ہوگی، جہاں گانا ہوگا، اس کی وجہ سے دلوں میں نفاق پیدا ہوگا، دلوں میں آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی، آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے۔ اب بتائیے، شادی بیاہ سفر کے مہینے میں کرنے سے شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، یہ تو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا۔ ہاں، اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ شادی بیاہ میں گانا ناچ ہوگا تو پھر یہ کچھ ہوگا، تو اس کا ہمیں خیال کیوں نہیں آتا؟ پھر ایک دوسری بات، حدیث مشہور کر دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من بشرنی بخروج سفر، جس نے خروج سفر کے ختم ہونے کی مجھے خوشخبری دی، بشرتہ بالجنہ، میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ بڑی مشہور ہے، ہم نے بڑی واٹس ایپ ہمارے پاس، فیس بک ہمارے پاس، انسٹاگرام ہمارے پاس، یہ ساری چیزیں آ گئی، میسج کا پیکج لگایا ہوا ہے۔ لہٰذا کسی نے مجھے یہ حدیث فارورڈ کر دی، اور اب میں نے جتنے بھی میرے پاس کنٹیکٹ، جتنے بھی میرے پاس نمبر ہیں، سب کو میں نے آگے بھیج دینی ہے، یہ معلوم کیے بغیر کہ یہ صحیح بھی ہے یا غلط بھی ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ حدیث بالکل من گڑت ہے، جھوٹ ہے، اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی اچھی طرح سن لیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ، وہ بنا لے اپنا ٹھکانہ جہنم کو۔
یعنی ہمارے پاس کوئی بات آتی ہے جو اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہے اور حقیقت میں اللہ کے رسول نے وہ بات نہیں کی، ہم نے تحقیق کیے بغیر اور حدیث سمجھ کر دوسروں کو بھیج رہے ہیں، دوسروں کو بتا رہے ہیں، تو جنت نہیں ملے گی بلکہ جہنم کا ٹھکانہ پکا ہے، اور یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اس لیے یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے بالکل من گڑت حدیث۔ پھر ایک آخری بات سمجھنے کی بات میں بتا رہا ہوں، بھائی یہ مہینہ منحوس ہے آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ وقت منحوس ہے آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ دن منحوس ہے آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ موقع منحوس ہے آپ کو کیسے پتا چلا؟ فلاں عورت منحوس ہے آپ کو کیسے پتا چلا؟ فلاں کام منحوس ہے یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو اس دنیا میں پتا چلنے کے دو ذرائع ہیں جن میں ہمارے لیے سب سے پہلے ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ مہینہ منحوس ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ وقت منحوس ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ چیز منحوس ہے؟ نہیں، کہیں بھی نہیں بتایا۔ جب نہیں بتایا تو پھر ہم کیوں منحوس سمجھتے ہیں؟ چلیں ایک دوسری بات پر آ جاتے ہیں۔ بھئی اس لیے منحوس ہے، آج کے سائنسدانوں نے اس بات پر تحقیق کی ہے، آج کے ماہرین نے اس بات پر تحقیق کی ہے کہ اس سفر کے مہینے میں اگر شادی کی جائے گی وہ منحوس ہوگی، اس سفر کے مہینے میں فلاں کام کیا جائے گا وہ منحوس ہوگا۔ انہوں نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ یہ 13 تیزیاں جو ہیں، یہ 13 دن بڑے منحوس ہیں۔ کیا کوئی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ جب نہیں ہوا تو پھر یہ ہم نے کہاں سے بنا لیا؟ تو یہ یاد رکھیں، یہ ہم نے زمانہ جاہلیت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سے ہم نے لیا ہے، کیونکہ وہ اس کو مشرکین مکہ منحوس سمجھتے تھے، یا پھر یہ غیر مسلم باطل ہندو مت وغیرہ کے اندر اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، تو یہ چیز ہم نے وہاں سے لی ہے۔ اس لیے اس بات کو بالکل کلیئر کر دیں، صاف کر دیں کہ مہینہ بالکل منحوس نہیں ہے، یہ مہینہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے عام مہینے ہیں، نہ اس میں کوئی عبادت ہے، نہ اس میں کوئی نوافل ہے، نہ اس میں کوئی کھانا بنانا ہے، نہ اس میں کوئی ختم پڑھانا ہے، نہ اس میں کچھ کسی کے نام پر کچھ دینا ہے، نہ اس سے شادی بیاہ پر رکنا ہے، نہیں، اپنی عام معمولات کی زندگی گزارنی ہے جس طرح ہم گزار رہے ہیں۔ ایک اور بات، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں فلاں نے سفر کے مہینے میں شادی کی تھی، ان کی شادی نہیں چل سکی، کہا جاتا ہے نا۔ تو کیا کبھی یہ بھی سوچا اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آئے گا؟ ابھی پچھلا 10 محرم تک لوگ شادیاں نہیں کرتے، 10 محرم کے بعد شادی حالوں پہ جگہ نہیں ملتی۔ ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، ہر مہینے میں شادی ہوتی ہے۔ کیا ان مہینوں میں ہونے والی ساری شادیاں کامیاب ہیں؟ کیا ان مہینوں میں ہونے والی کسی شادی کو کبھی طلاق نہیں ہوئی؟ کیا ان مہینوں میں ہونے والے شادی شدہ جوڑے کے ہاں اولاد ضرور ہوتی ہے؟ کیا کوئی جوڑا ایسا نہیں ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہے؟ ہمیں وہاں یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ اصل میں ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، سفر میں کسی نے کوئی کام کیا، سفر کے مہینے میں کسی نے کوئی کام کر دیا تو وہ اس کے لیے نہیں چل سکتا، تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ دن منحوس تھا، وہ مہینہ منحوس تھا، وہ ہماری سوچ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ باقی مہینوں میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ناکام ہو جاتی ہیں، باقی مہینوں میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ان کی بھی اولاد نہیں ہوتی، کتنے واقعات ہیں، باقی مہینوں میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے، وہ بگڑ جاتی ہے، تو کیا وہ مہینے منحوس نہیں ہیں؟ نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، اس لیے اس مہینے کو اسی طرح گزارا جائے جس طرح کے ایک عام باقی مہینوں کو گزارا جاتا ہے۔ یہ شرکی عقیدے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرما دیا لا سفر، حدیث کا ٹکڑا، حدیث کے میں صرف جو اس کے ساتھ مناسبت ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں، لا سفر، آپ نے فرمایا سفر نہیں، کچھ نہیں، یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس حدیث کے جو باقی لا طیرہ، بدفعلی لینا یا بیماری کے متعدی ہونا، یہ چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کو میں آگے بیان کروں گا
کہ آج ہمارے اندر کیا کیا بدفعالیاں ہیں، بدشگونیاں ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہم نے ان کو شرک بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ جائز چیزیں ہیں، اور جو شرک ہیں اس کو ہم شرک سمجھتے نہیں۔ تو بہرحال آج بات کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ یہ جو ہم نے اس کو منحوس بنا لیا اور نحوست والا سمجھ لیا، ایسا قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح مہینہ ہے، اور حدیث کے بارے میں یہ بات زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات دوسروں تک پھیلائیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جس نے سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری مجھے دی، میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، یہ من گڑت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ لہٰذا اس کو آگے پھیلانے سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں ناسمجھی کے اندر ہم جہنم کا اپنے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا رہے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھ کر صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔